بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیر ابو نعمان رضوی سیفی یوٹیوب چینل۔ آج کا ہمارا موضوع ہے، چونکہ آج شہادت مولا علی مرتضیٰ کا دن ہے، تو ہم پیر صاحب سے پوچھیں گے کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے آپ کی شان میں کچھ کلمات ارشاد فرمائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ حافظ پیر محمد ارسلان رضا الحنفی السیفی المجددی صاحب، آپ نے میرے لیے بہت بڑی سعادت کا یہ عنوان چنا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ قبل اس کے کہ میں ان سعادت مند الفاظ کا تذکرہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں، میں حضرت قلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ان کے ان اشعار کے ساتھ اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں، دل زندہ و بیدار اگر ہو تو بتدریج، دل زندہ و بیدار اگر ہو تو بتدریج، بندے کو عطا کرتے ہیں چشم نگراں، اور احوال و مقامات پہ موقوف ہے سب کچھ، احوال و مقامات پہ موقوف ہے سب کچھ، ہر لحظہ ہے سالک کا زماں اور مکان اور۔ ظاہری آنکھ تو ہر مسلم اور غیر مسلم مردہ دل و زندہ دل کو پہلے سے ہی حاصل ہے۔ آپ اپنی آنکھ کو ذرا یوں نیچے سے اٹھا کے اس طرح کریں اور یہاں سے ایسے نظر کو اٹھائیں اور سامنے لے جائیں تو کہاں تک اس کی پہنچ ہے اور اس کی رسائی ہے، یہ ہر کافر، ہر مسلم، ہر مومن، ہر غیر مومن کو یہ رسائی حاصل ہے۔ لیکن زندہ دل کا نگاہ اٹھا کے دیکھنا اور ہے، مردہ دل کا نگاہ اٹھا کے دیکھنا اور ہے۔ لیکن دوسری آنکھ، جسے علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے چشم نگراں کے نام سے تعبیر کیا ہے، فرمایا فقط اس خوش نصیب کو وہ دوسری آنکھ جو ہے چشم نگراں وہ عطا کی جاتی ہے جو مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ زندہ دل اور بیدار دل ہو۔ ایسے زندہ اور بیدار دل کی مالک شخصیت کی عبادت اور مردہ دل شخصیت کی عبادت، دونوں میں کتنا فرق ہو سکتا ہے یہ آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک وہ انسان جو مردہ دل ہے اس کی عبادت، دوسرا وہ انسان جو زندہ دل ہے اس کی عبادت۔ زندہ دل انسان کے الفاظ میں زندگی ہوتی ہے، جبکہ وہی الفاظ کوئی مردہ دل انسان ادا کرے تو وہ بجائے حیات کے ممات کا باعث بن جاتے ہیں۔ حالانکہ لفظوں کی ادا اور ان کے معنی میں کوئی فرق نہیں ہوتا، لفظوں کی ادائیگی وہی ہوتی ہے اور لفظوں کے معنی بھی وہی ہوتے ہیں، معنی تو نہیں نہ بدلتے، ہاں جی، اور نہ لفظوں کی ادائیگی بدلتی ہے۔ اسی حقیقت کو سمجھانے کے لیے علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے آگے جا کے ارشاد کیا فرمایا، فرمایا الفاظ و معانی میں توافق نہیں، لیکن الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور، ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور شاہین کا جہاں اور۔ آج کتنے بدبخت لوگ ہیں، میں حدیث رسول کے تحت یہ بات کرنے لگا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے علی، پورے انسانی تاریخ میں بدبخت ترین وہ ہوگا جو تجھے شہید کرے گا۔ تاریخ انسانی میں سعادت مند انسانوں کا سردار اور امام، خوش بخت انسانوں کا رئیس اور امیر وہ ذات ہے مولا کائنات کی، اور اس کے متبادل، اس کے متضاد بدبخت اور شکی بدقسمت وہ ہے انسانوں میں جس نے مولا کائنات کو شہید کیا۔ وہ کون ہے؟
وہ کون ہے؟ وہ عبد الرحمن ابن ملجم. عبد الرحمن ابن ملجم اس نے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، جو فاتح خیبر بھی ہیں، جو داماد مصطفیٰ بھی ہیں، جو اخی مصطفیٰ بھی ہیں، جو ناصر نبوت بھی ہیں، جو وحی لکھنے کا اعزاز بھی جن کو حاصل ہے، اور جو حسنین کریمین کے ابا جان بھی ہیں، جو زوج بطول بھی ہیں، جنتی نوجوانوں کے سرداروں کے والد ہیں، جنتی خواتین کی سردار خاتون جنت سیدہ نساء العالمین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا کے شوہر اور سرتاج بھی ہیں. وہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا جو محبوبیت میں اور حبیبیت میں اس مقام کو بھی وہ اپنے پاس دوسروں سے جداگانہ انداز میں یہ شرف اور مقام و مرتبہ بھی رکھتے ہیں کہ جن کو غزوہ جنگ خیبر کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تمغہ عطا فرمایا، یہ شرف عطا فرمایا کہ آپ محب خدا بھی ہیں اور محبوب خدا بھی ہیں. یعنی محبوبیت کا شرف بھی حاصل ہے اور محبیت کا شرف بھی حاصل ہے. محب ہونے کا مقام بھی ہے ان کو حاصل ہے اور محبوب ہونے کا مقام بھی حاصل ہے. یعنی آپ اللہ اور رسول کے محب بھی ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے محبوب بھی ہیں. وہ حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ سرکار جن کی زوج جیسی کائنات میں کسی اور کو زوج نہیں ملی، جن کے شہزادوں کے جیسے کوئی شہزادے نہیں ہیں، جن کو یہ اعزاز اور مقام و مرتبہ حاصل ہے کہ گھٹی بھی دی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی، جنہوں نے ولادت باسعادت کے بعد آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے زیارت مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم سے شرف حاصل کیا، جو سب سے پہلے بت شکن ہیں، سب سے پہلے بت شکن، خانہ کعبہ کے اندر بتوں کو سب سے پہلے توڑنے کا اعزاز آپ کو حاصل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کو گھٹی اپنے لاب دہن کی عطا فرمائی، جن کی آنکھوں کی بینائی، جن کی آنکھوں کی بصارت وہ کمزور ہوتی ہے، آنکھیں دکھتی ہیں اور دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے، تو لاب دہن مبارک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اوپر لگاتے ہیں تو وہ شفا یاب ہو جاتی ہیں. ہاں وہی لاب دہن جو ادھر آنکھوں پہ لگا ادھر ایڑیے صدیق اکبر پہ لگا، ادھر ایڑیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما پہ لگا. یہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات مبارکہ وہ ذات ہے جن کے دست مبارک کے اندر ہاتھ ڈال کر، اپنا دست مبارک ڈال کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں، بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں، جن کی محبت میں یہ الفاظ جناب فاروق اعظم کے زبان پر آتے ہیں، مولا اگر کائنات میں علی نہ رہے تو عمر بھی نہ رہے. مولا اگر کائنات میں اس جہان رنگ و بو کے اندر اگر علی المرتضیٰ شیر خدا کی ذات بابرکات، ذات گرامی نہ رہے تو پھر میں بھی نہ رہوں. یہی ہیں وہ مولا کائنات جن کی شان کو بلند سے بلند تر فرمانے کے لیے میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. یعنی جس کے مولا ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے،
محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اور پھر آپ کی شان اقدس کو یوں بلند فرمایا اور آپ کے مقام و مرتبے کو یوں بلند فرمایا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ۔ دروازہ پکا لگاتا ہے بندہ، گھر بنائے، شہر بنائے، کوئی چیز بنائے، کارخانہ بنائے، کوئی مارکیٹ بنائے، لیکن جو مین گیٹ ہوگا نا وہ بڑا پاورفل ہوگا، اور وہ گیٹ شان ہوتی ہے، وہ مین دروازہ شان ہوتا ہے اس پوری بلڈنگ کا۔ ایک بلڈنگ تو چھوٹی بات ہے، پورا شہر انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ کسی کو یہ مقام و مرتبہ حاصل نہیں ہے جو مولا کائنات کو یہ اعزازی مقام و مرتبہ حاصل ہے، یہ اعزاز حاصل ہے۔ کون سا؟ فرمایا پورے قرآن پاک کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے، پورے قرآن کا نچوڑ سورہ فاتحہ میں ہے۔ سورہ فاتحہ شریف کا نچوڑ الحمدللہ رب العالمین میں ہے، اور اس الحمدللہ رب العالمین کا نچوڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نچوڑ با کے نقطے میں ہے، فرمایا وہ با کا نقطہ میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور اگر مولا کائنات نے فرمایا اگر قرآن پاک کی میں تفسیر لکھوں، سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹ بھر جائیں اس کی تفسیر ختم نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ وہ علی المرتضیٰ شیر خدا کس شان کے مالک ہیں، کس مقام و مرتبہ کے حامل ہیں، جن کو غزوہ بدر کے اندر بھی سب سے بڑا اعزاز اور مقام یہ حاصل رہا کہ سب سے زیادہ کافر جو تھے وہ قتل آپ کی تلوار حیدری سے ہوئے، تلوار مرتضوی سے ہوئے۔ یہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا، یہ حسین باب، یہ علم کا حسین باب، باب العلم، جسے 17 رمضان المبارک کو شکی و بدبخت عبد الرحمن بن ملجم اس نے نماز کے لیے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی عادت مبارکہ تھی جب آپ نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے تھے تو آپ آواز لگاتے تھے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کے لیے لوگوں کو جگا رہے ہوتے تھے، آپ کی آواز بلند ہو رہی تھی، آپ کا نعرہ الصلاۃ الصلاۃ کا بلند ہو رہا تھا، اور وہ بدبخت 17 رمضان المبارک کی رات کو چھپ کے جس دروازے سے آپ نے داخل نکلنا تھا، چلنا تھا، اس دروازے کے اندر وہ آ کے اس کے طاق میں چھپا ہوا تھا، اور اس نے آ کے آپ کے سر کے اوپر ایک ایسا کاری وار کیا جو آپ کے سر اقدس کی اگلی جانب وہ لگا، اور 1000 کی وہ بدبخت کہتا ہے تلوار میں نے یہ خریدی تھی، اور 1 مہینہ تک میں نے اس تلوار کو زہر میں ڈبو کے رکھا تھا، زہر میں اس کو میں نے بجھایا تھا، اور 1000 کی میں نے یہ تلوار خریدی تھی، اور یہ پورے لوگوں کے اوپر، پورے شہر کے اوپر اگر اس تلوار کا ایک وار کر دیا جاتا تو وہ لوگ فوری اس تلوار کے اثر سے وہ واصلے بحق ہو جاتے، یعنی وہ دنیا سے وصال کر جاتے۔ لیکن کمال ہے کہ حضرت علی کی ذات نے اس وار کو برداشت کیا ہے۔ آپ کے اوپر جب یہ وار ہوا تو اسی وقت وہ عبد الرحمن ابن ملجم بھاگا، مسجد سے بھاگا، اس کو پتا تھا کہ مسجد کے اندر میں نمازی کے اوپر وار کر رہا ہوں، نماز کے اوپر وار کر رہا ہوں، نمازی کے اوپر وار کر رہا ہوں، اور وار چلا کر جب بھاگا تو اس شاکان علی المرتضیٰ نے اس کو پکڑا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اس کو پکڑ کے مولا علی کے سامنے پیش کر دیا، آپ کو گھر لے آیا گیا، اور گھر لا کر آپ کے سامنے اس کو کھڑا کر دیا گیا۔ مولا کائنات نے فرمایا اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کوئی کائنات میں ایسا ہے
جو اپنے قاتل کے ساتھ اپنے حملہ آور کے ساتھ اچھا سلوک کا حکم دے. فرمایا میرے بچوں، میرے شہزادوں، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر میں بچ گیا، اس وار سے صحت یاب ہو گیا، تو پھر میں بہتر جانتا ہوں میں نے اس سے بدلہ کیسے لینا ہے. لیکن اگر میں خالق حقیقی سے جا ملوں تو پھر تم نے اس کے بدلے میں ایک ہی قتل کا بدلہ قتل ہے، جان کا بدلہ جان ہے، پھر ایک ہی لینا ہے، زیادہ نہیں کرنا، زیادہ نہیں کرنا. اور حضرت مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، یہ میں آپ کو بتا دوں بہت ساری کتب کے اندر 17 رمضان المبارک ہی ہے، لیکن اتفاق کی بات ہے کہ اہل اسلام جو ہیں وہ 21 رمضان المبارک کو یوم شہادت مناتے ہیں. اکثر مورخین نے 17 رمضان المبارک لکھا، لیکن امام ابن عساکر نے 21 رمضان المبارک لکھا ہے. تاریخ مدینہ میں، تاریخ دمشق میں اور تاریخ ابن عساکر کے اندر تو اسی کو ہی زیادہ فالو کیا جاتا ہے، 21 رمضان المبارک. اور اکثر نے 22 اور 23 کے بارے میں بھی لکھا ہے، لیکن 21 کو ہی حضرت مولا کائنات کا یوم شہادت منایا جاتا ہے. بہرحال یہ وہ دن ہے جس دن باب العلم اور داماد مصطفیٰ، اخی مصطفیٰ، ناصر نبوت، مولا کائنات، زوج بطول اور حضرات حسنین کریمین علیہم السلام کے ابا جان کا دنیا سے آپ کا وصال ہوا، آپ کی شہادت ہوئی اور آپ نے خالق حقیقی سے جا ملے. آپ کی نماز جنازہ آپ کے فرزند اول، آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے نماز جنازہ آپ کی ادا فرمائی. نجف اشرف آپ کا مزار اقدس ہے وہاں پر، اور مخلوق خدا وہاں سے آج بھی فیض حاصل کر رہی ہے. بہت شکریہ پیر صاحب. ناظرین، اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.